بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ سارے احباب محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حافظ پیر محمد نعیم الدین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی ولی عہد آستانہ علیہ عظمت نشان بیرہ شریف اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور ضیاء الامت نباز عصر مفکر اسلام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی اس مرکزی نشست میں ہم حاضر ہیں، جو شب کرم بھی ہے، جو شب تربیت بھی ہے، اور اللہ والوں کے تذکرے کی یہ حسین شام ہے، جس میں ہم بیٹھ کے دربار عالیہ امیر السالکین کے پرنور ماحول میں ان مقدس چہروں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور اپنی جھولیوں کو فیضان حضرت ضیاء الامت، فیضان حضور غازی اسلام اور فیضان حضرت امیر السالکین علیہم الرحمت والرضوان اس سے مالا مال کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو کام حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو کام اللہ کا برگزیدہ اور مقرب بندہ کرتا ہے، غوثیہ بیرہ شریف پہ بھی صادق آتے ہیں، وہ مسجد امیر السالکین پہ بھی صادق آتے ہیں، وہ ہر اس مقام پہ صادق آتے ہیں جسے کسی اللہ کے ولی نے بنایا ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ویسے تو ہر چیز پہ فنا طاری ہے، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں ہے مگر اس نقش کو رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تو جس کو کوئی اللہ کا بندہ جو کام کرتا ہے، علامہ فرماتے ہیں کیونکہ اس میں عشق کی گرمی اور عشق کی قوت شامل ہو جاتی ہے، تو وہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، جس کا خواب حضرت امیر السالکین اول حضور غازی اسلام نے 1925 میں رکھی، اور جس کی نشأت ثانیہ حضرت ضیاء الامت نباز عصر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس مرد خدا نے جس کی نشأت ثانیہ کی تھی، آج 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا جوبن آج بھی قائم ہے، اس کا بانک پن آج بھی قائم ہے، دن بدن یہ عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو بنانے والے دنیا دار نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ والے تھے، وہ مرد خدا آگاہ تھے، وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے تھے، تو اللہ نے اسے یہ دوام بخشا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے آج کے اس عرص پاک کے موقع پہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے یہ 100 سال مکمل ہوئے، آنے والے 100 سال بھی یا اللہ دارالعلوم کو مزید عزتیں عطا فرما، اور ہم سب کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے ساتھ معاونت کرنے والوں میں بنا، کیونکہ یہ حضرت ضیاء الامت کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ حضرت ضیاء الامت کا خون اور شبانہ روز کاوشیں اس میں شامل ہیں۔ حضرات محترم، حضرت ضیاء الامت کا ایک تعارف یہ ہے کہ آپ چشتی نظامی سلسلہ طریقت رکھتے تھے،
لیکن اس سے پہلا آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ سہروردی نسب رکھتے تھے. آج علامہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب لاہور سے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سہروردی نسب جو حضرت ضیاء الامت کا ہے اس کی بڑی تاثیر ہے، کیونکہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام شیخ العالم حضرت خواجہ بہاؤالملت والدین جن کا مزار پر انوار ملتان شریف میں ہے، آپ سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے اور حضرت ضیاء الامت انہی کی نسل پاک اور انہی کے سلسلہ نسب میں آپ آتے ہیں. تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے جو کام تھے وہ بھی یہ ایسے تھے کہ آپ نے صرف خانقاہ نہیں بنائی بلکہ ساتھ مدرسہ بنایا، ساتھ سرائے تعمیر کی، مہمانوں کے لیے بھی وہاں جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، مہمان نوازی کی جاتی، اور 700 سے زیادہ طلباء جو ان کے مدرسے میں پڑھتے تھے، ہر طالب علم کو اپنی جیب سے اس کا لباس، اس کا کھانا اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ فراہم کرتے، اور آپ ان کے صحت کا خیال رکھتے اور طلباء کے لیے بہت زیادہ آواز کم کریں طلباء کے لیے بہت زیادہ سہولیات مہیا کرتے. تو یہ آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان ہے. اور پھر جب کوئی طالب علم آپ کے مدرسے سے پڑھ کے نکلتا آپ اسے فارغ نہیں بیٹھنے دیتے تھے بلکہ فرماتے تمہاری ڈیوٹی میں فلاں جگہ پہ لگاتا ہوں، وہاں مدرسہ قائم کرنا ہے، لیکن پہلے مدرسہ نہیں قائم کرنا، پہلے جا کے وہاں تم نے اپنے کردار کو ثابت کرنا ہے، اپنا کردار اور اخلاق پیش کرنا ہے. جب لوگ تمہارا اخلاق دیکھ کے گرویدہ ہو جائیں پھر ان سے دین کی بات کرنی ہے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے لوگوں کو پورے بر صغیر میں پھیلایا، مدارس قائم ہوئے. تو جس طرح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی حضور شیخ الاسلام نے دین کی خدمت کا کام کیا، سہروردی نسب میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شاہ رکن عالم کے بعد اس پوری نسل پاک میں اگر کوئی ایسی ہستی آئی ہے جس نے پھر سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی یاد تازہ کر دی ہے، اسے دنیا حضرت ضیاء الامت کے نام سے یاد کرتی ہے کہ وہی دارالعلوم بھی بنایا، وہیں ویلفیئر آرگنائزیشنز قائم کی، وہیں طلباء کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا، وہیں قرآن پڑھنے کے لیے شعبہ حفظ قائم کیا، اور اپنے جد اعلیٰ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی طرح یہی درس دیا کہ لوگوں اپنا کردار پیش کرنا ہے، اپنا اخلاق پیش کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے دین کو فروغ دینا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ آپ جب ملتان تشریف لائے، حاسدین بھی بڑے تھے، حضرت ضیاء الامت کو بھی بڑے حاسدین سے واسطہ پڑا، کہتے تھے یہ انگریزی پڑھا رہا ہے، یہ لوگوں کو معاشیات اور سیاسیات پڑھا رہے ہیں، یہ بیرونی ایجنڈے پہ ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی. اور یہ باتیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بارے میں ہوئیں، اور علماء نے دودھ کا بھرا ہوا پیالہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس بھیجا. خاموش پیغام تھا کہ ملتان علم و حکمت سے لبریز ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی حکمت دیکھیں کہ آپ نے بھی خاموش پیغام محبت دیا. وہ جو لبریز دودھ کا پیالہ آیا اس کے اوپر گلاب کا پھول رکھ کے واپس بھیجا. فرمایا جس طرح یہ گلاب کا پھول نہ دودھ کو نقصان دیتا ہے بلکہ اس کے حسن و جمال میں اضافہ کر رہا ہے، تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں ملتان آیا ہوں تو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ملتان کو مزید حسن عطا کرے گا، مزید جوبن عطا کرے گا. حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہ سامنے جو کمرہ ہے اس سے شروع کیا، 5 طلباء تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو آپ نے افراد سازی کا جو کام کیا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور نے بھی افراد تیار کیے. وہ لوگ جن کو پہلے علم و حکمت کا پتہ نہ تھا، کوئی حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، کوئی فاروق اعظم بن گئے، کوئی حضرت عثمان غنی ذو النورین بن گئے. اور جن لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، حضور کے جانے کے بعد
پردہ فرمانے کے بعد ان صحابہ میں سے کوئی پیچھے نہ ہٹا نہ تھکا، بلکہ ان کے جنازے حضور کی بارگاہ سے اٹھے، سرکار دو عالم سے وفا کی، اور قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وہ تبدیل نہیں ہوئے، انہوں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور حضور ضیاء الامت کو رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار کی بارگاہ سے کمال اتباع کی وجہ سے یہ فیض ملا کہ جو مریدین اور طلباء آپ نے تیار کیے ان میں سے بھی کوئی بے وفا نہیں نکلا، کسی نے در ضیاء الامت کو نہیں چھوڑا، بلکہ کوئی پڑھاتے پڑھاتے نوری بنا، اور حافظ محمد خان نوری عبدالوی کا جنازہ بھی اسی بارگاہ سے اٹھا، وفائیں نبھا کے گئے۔ حضرت شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ہم 100 سالہ اس موقع پر ان کی وفاؤں کو سلام کرتے ہیں، وہ بھی در ضیاء الامت سے وفائیں نبھاتے ہوئے گئے۔ حضرت علامہ عبد المجید ارشد صاحب، حضرت علامہ چودھری مظفر حسین صاحب، حضرت علامہ مختار احمد رومی صاحب، حضرت قاضی ظفر جاوید صاحب، کس کس کا نام لوں، حضرت قبلہ مختار احمد ضیاء صاحب، حضرت قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب، جتنے لوگوں کو حضرت ضیاء الامت نے تیار کیا، افراد سازی کا کام کیا، وہ در ضیاء الامت کے ہو کے رہ گئے، اپنی ساری زندگی اس مشن کے نام وابستہ کر دی۔ پھر ایک اور بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بر صغیر میں جو بڑے بڑے مفکرین آئے انہوں نے نئے نئے ماڈل پیش کیے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کا ماڈل پیش کیا، بنا بھی دی، کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی، لیکن جو ان کا ویژن اور ڈائریکشن تھا اس پر وہ کہاں تک بعد میں قائم رہ سکی، یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اسی طرح ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دار الندوہ قائم کیا، ایک بہترین ادارہ تھا، اور حضرت ضیاء الامت بھی ایک ایسے ماہر تعلیم تھے جنہوں نے ایک نظام تعلیم بھی پیش کیا، اور صرف نظریاتی طور پہ پیش نہیں کیا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو اس کی تجربہ گاہ بنایا، اس نصاب تعلیم کی کامیاب امپلیمنٹیشن کی۔ آج 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، یہ ایک پوری تاریخ ہے کہ حضرت ضیاء الامت صرف ولی کامل اور صرف ایک بزرگ نہ تھے بلکہ ایک ماہر تعلیم تھے، ایک ایجوکیشنسٹ تھے، ایک بہت بڑے مجدد تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، کہ آپ نے جو نظام تعلیم دیا اس کی افادیت آج معاشرے میں نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے جو علماء ان 100 سالوں میں تیار ہوئے، اگر آپ ان کی نمایاں خصوصیات کی بات کریں تو ان میں میانہ روی پائی جاتی، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، وہ شدت پسند نہیں ہیں، وہ لوگوں کے اندر نفرتیں نہیں بانٹتے، وہ محبتوں کا فیضان عام کرتے ہیں۔ یہ حضرت ضیاء الامت کے شاہین صفت علماء کی خوبی ہے، ان میں اتباع سنت کا ذوق پایا جاتا ہے، وہ فرقہ واریت سے دور رہتے ہیں، وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں بنتے۔ آج آپ دیکھیں اہل سنت میں نئے نئے دھڑے بن رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، اور نئے نئے مزاج سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن میں حضور دیوان کریم، ہمارے قائد، ہماری جو دلوں کی دھڑکن اور جان حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت ضیاء الامت کے اس ویژن میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی، آپ نے حضرت ضیاء الامت کے اس نظام تعلیم کا اس کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو انہی بنیادوں پہ استوار رکھا۔ کتنے دھڑے بن گئے، کتنے گروہ بن گئے، لیکن بھیرا شریف کے وابستگان کو مبارک ہو کہ ہمیں اللہ نے ایک ایسا قائد عطا فرمایا جس نے اہل سنت کے مرکزی دھارے سے ہمیں ادھر اور ادھر نہیں ہونے دیا۔ میں ہاتھ کھڑا کر کے بلا خوف تردید کہتا ہوں، اس وقت پاکستان میں اہل سنت کی صفوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ علماء جو آپ کو مرکزی دھارے میں سر فہرست نظر آئیں گے وہ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردان رشید ہیں، وہ آپ کے خلفاء ہیں جو کسی فرقہ واریت میں نہیں گئے، جو کسی گروہ بندی میں نہیں گئے، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایک دو باتیں مزید عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔
حضور ضیاء الامت سے پہلے دارالعلوم جو موجود تھے وہ بہت اچھے تھے، لیکن ان میں پڑھانے کا پرانا نظام تھا۔ وہ آج بھی بعض مدارس میں ہے، ایک کتاب ختم ہوتی دوسری شروع ہو جاتی، دوسری ختم ہوتی تیسری شروع ہو جاتی، اور صرف عبارت پڑھا کے اس کے مسائل حل کر دیے جاتے۔ امتحان نہیں تھا، اسمبلی نہیں تھی، پیریڈز کا نظام نہیں تھا، بلکہ صبح سے دوپہر تک ایک ہی استاد کے پاس بیٹھتے، پڑھتے، ایک کتاب ختم کر کے دوسری شروع کر دیتے۔ حضرت ضیاء الامت نے صرف نیا نصاب نہیں دیا بلکہ پورا تعلیمی نظام عطا فرمایا ہے، اور بھیرا شریف نے کہ جس میں ایک محکم نظام ہے، 45 منٹ کا ہر استاد کا پیریڈ ہے، اور آپ فرماتے تھے کالجوں میں استاد چل کے شاگردوں کے پاس جاتا ہے، میرے دارالعلوم میں طلباء چل کے استاد کے پاس آئیں گے، استاد اپنی مسند پہ رہے گا اور ہر روز وہ علم تھوڑا تھوڑا پڑھائے گا، پھر امتحان لیا جائے گا، پھر لجنۃ الامتحانات کا نظام ہے، پھر 60% پاسنگ مارکس ہیں۔ یہ وہ حکومتی نظام نہیں ہے جس پہ 33% پہ پاس کر دیا جاتا ہے، بلکہ 50% اور 60% کا تعلیمی نظام قائم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم سے پڑھ کے جو نکلا کشمیر میں جائیں وہ قاضی اور جسٹس کی منصب پہ نظر آئے گا، پاکستان میں جائیں بڑے بڑے اداروں میں ٹیچرز کے منصب پہ نظر آئیں گے، عربی ٹیچر، اسلامیات کے ٹیچر، دیگر شعبوں میں وہ ہر جگہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ حضور ضیاء الامت کے نصاب تعلیم کا خاصہ ہے۔ پھر آپ نے اپنے فاضلین کو صرف مدرسے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اپنے فاضلین سے فرمایا کہ یہاں سے پڑھ کے بڑی یونیورسٹیوں میں جاؤ۔ آپ دیکھیں اپنے طلباء میں سے ابتدا میں یہاں موجود ہوں گے علامہ اکرم الازہری صاحب، ڈاکٹر الطاف حسین الازہری صاحب، اور جو ابتدائی اس دور میں جب آپ مصر سے پڑھ کے آئے تھے جو آپ کے شاگرد تھے، خود انہیں مصر بھیجا، پھر وہاں جا کے ان کی خبرگیری کرتے، انہیں خط لکھتے، انہیں فرماتے علم کی کوئی حد نہیں ہے، سیکھتے رہو۔ اپنے بیٹے حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب کو پہلے الازہر لے کے گئے، پھر وہاں سے ام القریٰ مکہ میں جا کے داخل کروایا۔ تو حضرت ضیاء الامت نے علمی ذوق دیا کہ آپ نے کسی حد پہ رکنا نہیں ہے بلکہ علم میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور بڑی سے بڑی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس نظام تعلیم کی برکت سے دارالعلوم کو دن بدن ترقی مل رہی ہے۔ حضرات محترم، میرے آخری جملے بڑے غور طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونیورسٹی عطا فرمائی ہے، اور یونیورسٹی حضور دیوان کریم کی محنتوں کا ثمر ہے، اور ابھی انشاءاللہ وائس چانسلر صاحب آ کے آپ کو یونیورسٹی کی کارکردگی سے آگاہ بھی کریں گے، لیکن حضور دیوان کریم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ یونیورسٹی اپنی فلو میں آگے بڑھتی رہے گی، لیکن دارالعلوم حضرت ضیاء الامت کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ ہماری اصل بنیاد ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہماری بنیادوں میں شامل ہے۔ اس لیے دارالعلوم کے نظام میں تبدیلی نہیں ہوگی، دارالعلوم اپنی اصل بنیادوں پہ قائم رہے گا، اور اسی وجہ سے دارالعلوم کا نیا ہاسٹل تعمیر کیا جائے گا۔ دارالعلوم میں دارالافتاء کی ایک نئی بلڈنگ تعمیر کرنے کا منصوبہ جو ہے اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ دارالعلوم کے اساتذہ کی نئی رہائشی مکانات تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ ڈسٹنس لرننگ، فاصلاتی نظام تعلیم دارالعلوم میں متعارف کروایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں گزشتہ سال سے بچیوں کے نظام تعلیم میں ڈسٹنس لرننگ آ چکی ہے، اور اس کا دوسرا سال کامیابی سے جاری ہے کہ بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی آن لائن لرننگ حاصل کر رہی ہیں، اور یہ نظام انشاءاللہ جلد LMS سسٹم، حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب اس میں خصوصی دلچسپی بھی لیتے ہیں، اور اس پہ آپ حکمت عملی وضع کر رہے ہیں کہ LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا، جس کے تحت دارالعلوم کے مختلف کورسز آن لائن کیے جائیں گے، اور اس کو زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ 100 سالہ اپنی تاریخ مکمل کرنے کے بعد یہ فل سٹاپ نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک نئے دور کا آغاز ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق نصاب تعلیم میں جو تبدیلیاں ضروری ہیں، ہم نے HEC کو پورا نصاب بنا کے قبلہ حضرت صاحب کی منظوری سے بھیجا ہے کہ دارالعلوم کے نصاب تعلیم میں جس بہتری کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے۔
حکومت پاکستان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں تاکہ دارالعلوم اپنے اسی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے معاشرے کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھ سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور دیوان کریم کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور آپ نے جس طریقے سے اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو ایک نیا جوبن، ایک نیا عروج عطا کیا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے تا ابد سلامت۔ تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں، کبھی شام تک نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔